کبھی کبھی ہم خوش ہونے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل پر ایک عجیب سی اداسی چھائی رہتی ہے، جیسے کوئی انجانا بوجھ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں مسکرانے سے روکتا ہے، جو ہماری سانسوں میں بے چینی گھول دیتا ہے۔ یہ بوجھ جو ہے نا نظر نہیں آتے مگر محسوس ہوتے ہیں ہمیں۔ یہ وہ ذہنی بوجھ ہیں جو ہم نے خود اپنے آپ پر تھوپ رکھے ہیں۔ آئیے آج ہم ان 5 چیزوں کو پہچانیں اور ان سے نجات پائیں، کیونکہ جو دل ہلکا ہونا وہی دعاؤں میں روتا ہے اور وہی خوشیوں میں جھومتا ہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. سب سے پہلی بات، دوسروں کو خوش کرنے کا جو غیر ضروری بوجھ ہم نے اوپر ڈالا ہوا ہے نا، اس کو سائڈ پہ کریں۔ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش آپ کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ یہ جو بوجھ ہے نا، یہ وہ ہے جو ہر دوسرے شخص، خاص طور پر خواتین، روز اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں۔ شوہر کو خوش کرنا، بچوں کو مطمئن رکھنا، سسرال کو راضی کرنا، رشتہ داروں کی باتیں برداشت کرنا، اور جب وہ خود تھک جاتی ہیں نا تب بھی مسکرا کر چائے پیش کرتی ہیں۔ اور یہ بوجھ بنتا کیسے ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس چیز کا بہت خیال رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے ہمیں۔ ہم دوسروں کی خوشی کو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے اپنے ارد گرد ہر انسان کو خوش رکھنا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم سب کو راضی رکھیں گے نا تو ہمیں محبت ملے گی، قبولیت ملے گی، عزت ملے گی، لیکن ہوتا ہمیشہ الٹا ہی ہے۔ لوگ ہماری خاموشی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں، ہماری برداشت کو ہماری مجبوری سمجھ لیتے ہیں، اور جو ہم قربانی دیتے ہیں نا اس کو فرض سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اس کا فرض ہے، یہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، فور گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہر وقت دوسروں کی خوشی کو ترجیح دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ڈپریشن کا خطرہ 70% زیادہ ہوتا ہے ان میں۔ ظاہر ہے ڈپریس ہی ہوں گے نا جب آپ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہیں گے، اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اور جب کبھی کسی کی تھوڑی سی بات پوری نہیں ہوگی، کسی کی تھوڑی سی خواہش پوری نہیں ہوگی، وہ آپ کو الٹا آپ سے شکریہ ادا نہیں کرے گا کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں، ہماری ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں، ہماری ہر بات کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ چلو ایک دفعہ نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم خود مینج کر لیتے ہیں۔ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے۔ اس میں سے آپ کو سیلفش کہیں گے کہ آپ تو کرتے ہی ایسے ہیں، آپ نے تو کبھی میرا خیال ہی نہیں رکھا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے یہ یقین کریں، ایک خاتون ہے جو روز صبح سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، شوہر کے نخرے اٹھاتی ہے، سسرال والوں کی باتیں برداشت کرتی ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہو جائے نا یا صرف آرام کرنا چاہے تو کہا جاتا ہے بس ایک دن کے آرام سے ہی تھک گئی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے دوسروں کو اپنی حدوں سے آگاہ ہی نہیں کیا، ہم نے اپنی باؤنڈریز ہی سیٹ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب رب نے بھی یہ حد مقرر کر دی ہے تو ہم اپنے اوپر اتنا بوجھ کیوں لا دیں جو ہمارے استطاعت سے باہر ہو؟ اتنا کریں جو آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ میں ہمت ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ نہیں کہنا سیکھیں۔ ہر مطالبے پر ہاں کہنا آپ کو مضبوط نہیں بلکہ بیکار ثابت کرتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یا میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں، یا میرا کوئی اور کام پینڈنگ ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، روز کم از کم 30 منٹ صرف اپنے لیے گزاریں، چاہے وہ دعا ہو، کتاب ہو یا خاموشی، چاہے کچھ بھی نہ کریں لیکن اپنے لیے وقت ضرور نکالیں۔ احساس جرم کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے کسی کو منع کیا ہے نا تو اس پر شرمندہ نہ ہوں۔ ہمارے ہاں عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں، اگر کسی کو منع کر دیا نا تو گھنٹوں اس پر شرمندہ ہوتی رہیں گی، احساس جرم میں رہیں گی کہ میں نے اس کو کیوں منع کر دیا، 5-7 منٹ کا تو کام تھا، کاش میں کر دیتی، وہ ناراض ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا، اور اس سے زیادہ ہم ٹائم اس میں ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر حدود قائم کریں۔ رشتہ تبھی مضبوط ہوتا ہے جب آپ اپنے دائرہ کار کو واضح کریں، تبھی آپ کو بھی رشتوں کی پہچان ہوتی ہے، لوگ تبھی عزت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے سارے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش آپ کو توڑ سکتی ہے، لیکن اپنے رب اور خود کو خوش رکھنے کی نیت آپ کو جوڑ سکتی ہے۔ دوسروں کو خوش رکھیں مگر خود کو بھول کر نہیں، اپنی قیمت پر نہیں، کیونکہ ایک خالی دل دوسروں کے لیے کچھ نہیں دے سکتا۔
اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، ماضی کی غلطیوں کو ذہن پر سوار رکھنا یہ ایک خاموش قاتل ہے۔ ماضی وہ سبق ہے جس سے صرف سیکھا جاتا ہے، نہ کہ وہ سزا جو بار بار خود کو دی جاتی ہے۔ کتنی ہی خواتین میں نے ایسی دیکھی ہیں جو ہر لمحہ کسی پرانی غلطی کے احساس جرم میں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی ایک ناپسندیدہ فیصلہ، کبھی کوئی ناتمام رشتہ، کبھی کسی کی دل آزاری، یا کبھی اپنی زندگی کے کسی موڑ پر نہ کہنے کی ہمت نہ رکھنا۔ یہ سب وہ بوجھ ہیں، وہ وزن ہے جو وقت کے ساتھ ختم کبھی بھی نہیں ہوتے، بلکہ اس سے دل پریشان ہی ہوتے ہیں اور آپ کے دل پر ایسے نشان چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کی جڑ جو ہے نا، یہ ماضی کے پچھتاوے ہیں۔ نفسیات کے مطابق خواتین میں ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ ماضی کی غلطیوں کا مسلسل احساس ہے۔ تحقیق کے مطابق 62% خواتین رات کو سونے سے پہلے اپنی ماضی کی کسی غلطی پر روتی ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، یا میرا فلاں جگہ رشتہ کیوں نہیں ہوا، یا پتہ نہیں عجیب جو ہے نا پچھتاوے ہیں عورتوں کے۔ 47% خواتین روزانہ کم از کم ایک بار خود کو کوستی ہیں کہ اگر اس وقت ایسا نہ کیا ہوتا تو زندگی مختلف ہوتی۔ ہم یہ نہیں سوچتے جو آج ہے اس کو ہم بہتر بنائیں۔ یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ ماضی کو ساتھ لے کر چلنا ہماری رفتار کو کم ہی نہیں کرتا، بلکہ ہمارے جذبات کو بھی دھمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ماضی کو چھوڑیں، آج کو سوچیں، اپنے آج کو۔ یہ جو ماضی کی سوچیں ہیں نا، آپ کو ڈپریشن کا شکار کر دیں گی، آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیں گی، آپ کو ذہنی مریض بنا دیں گی۔ یقین کریں، ماضی کو چھوڑنا ضروری کیوں ہے؟ ماضی پر غور کرنا ہمیں سکھا سکتا ہے، لیکن اس میں رہنا ہمیں توڑ دیتا ہے۔ آپ کا ذہن ایک جگہ پر رکا رہتا ہے جبکہ وقت آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو گزر گیا وہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا اور اس میں حکمت ہی تھی، چاہے ہمیں اس وقت سمجھ نہ آئی ہو۔ اور یہ وقت سکھا دیتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ جو سمجھنا چاہتے ہیں نا، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، ان کو وقت کے ساتھ اس حکمت کی بھی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے، اور ماضی کی ہر غلطی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق، کوئی خیر ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ماضی سے اب ہم نجات کیسے حاصل کرتے ہیں؟ لکھیں اور جلائیں۔ اپنی غلطیوں کو کاغذ پر لکھیں، دل کی ساری بھڑاس نکال دیں اور پھر اسے جلا دیں۔ یہ ایک زبردست تھراپی ہے۔ معاف کریں خود کو بھی۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا آپ خود کو معاف نہیں کر سکتی؟ اگر کوئی غلطی کر لی ہے آپ نے ماضی میں، یا کوئی بھی، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا، ایسا ایکسیپٹ کرنا کہ میں نے غلطی کی ہے اور پھر اس سے کوئی سیکھنا، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ سبق لیں، سزا نہیں دیں خود کو۔ ہر غلطی ایک سبق ہے، اسے سیکھ کر بہتر انسان بنیں۔ آگے بڑھنے کے لیے خواب بنائیں۔ جب آپ مستقبل کے لیے مقصد طے کریں گے نا، تو ماضی کی گونج خود بخود کم ہونے لگے گی۔ جو گزر گیا وہ سبق تھا، عذاب نہیں۔ زندگی ایک نیا صفحہ ہے جسے آپ آج سے صاف دل اور روشن نیت سے لکھ سکتے ہیں۔ ماضی کو ایک باب بنائیں، ایک چیپٹر بنائیں جو گزر گیا، پوری کتاب نہیں، کیونکہ روشنی اس وقت آتی ہے جب آپ دل کے دریچے کھول دیں اور ماضی کے بوجھ کو الوداع کہہ دیں۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنا خود اعتمادی کا قاتل ہے۔ جب آپ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگے نا، تو دنیا بھی آپ کو وہی آئینہ دکھاتی ہے، کمزور، ناتمام اور حقیر۔ لیکن یاد رکھیں، آپ وہی ہیں جو اللہ نے بہترین تخلیق کیا ہے۔ احساس کمتری اندر سے کھوکھلا کر دینے والا ایک بوجھ ہے۔ خواتین میں نا ایک خاموش بیماری جو سب سے زیادہ پھیل چکی ہے، وہ ہے احساس کمتری۔ خود کو دوسروں سے کم سمجھنا، اپنی ذات کو کمتر محسوس کرنا، اپنی قابلیت کو کچھ نہ جاننا، یہ بوجھ کسی جسمانی تکلیف سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق 74% خواتین خود کو دوسری خواتین سے کم سمجھتی ہیں، اور 59% خواتین سوشل میڈیا پر دوسروں کی پوسٹ دیکھ کر اپنی زندگی سے نالاں ہو جاتی ہیں۔
اور سب سے افسوسناک بات 41% خواتین اپنی قابلیت چھپا کر صرف اس لیے زندگی گزارتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ کافی نہیں ہیں۔ جیسے ایک بچی ہے جو بہت ہنرمند ہے، اچھا کھانا پکاتی ہے، بچوں کی تربیت میں مہارت رکھتی ہے، لیکن صرف اس لیے خود کو کمتر سمجھتی ہے کہ وہ انگلش نہیں بول سکتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اچھی ماں تو ہوں لیکن باقی عورتوں جیسی اسمارٹ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ اس بچی کو ڈپریشن میں دھکیل دیتی ہے، حالانکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہے۔ انگلش بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک سکل نہیں ہے تو آپ باقی ساری جتنی مہارتیں ہیں آپ اس پہ پانی پھیر دیں، یا آپ سمجھیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ احساس کمتری پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ دوسروں کے ساتھ خود کا موازنہ کرتے ہیں۔ بچپن کی تنقید، کبھی آپ کے والدین یا آپ کے استاد کہہ دیتے ہیں تم کچھ کر نہیں سکتی، تمہاری بہن تم سے بہتر ہے، سسرالی یا سماجی دباؤ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم تو بس ایک گھریلو عورت ہو۔ یہ اکثر عورتوں کو یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ سوشل میڈیا کی چھوٹی جھوٹی چمک، دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی حقیقت کو ناپسند کرنا۔ سوشل میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے سب جھوٹ ہوتا ہے، سب فریب ہوتا ہے۔ آپ اپنی حقیقت کو تسلیم کریں اور اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ جب اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے تو پھر آپ کیوں خود کو حقیر سمجھتی ہیں؟ جب اللہ نے آپ کو قابلیت، ذہن، صلاحیت اور حسن کردار دیا ہے تو کسی اور کے معیار پر خود کو پرکھنا خود پر ظلم ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی قابل نہیں ہو، آپ کرتی ہی کیا ہو، آپ صرف ایک گھریلو خاتون ہو، تو آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں۔ آپ ایک اچھی نسل پروان چڑھا رہی ہیں، آپ ایک گھر کو جنت بنا رہی ہیں۔ آپ اپنے آپ پر ہمت رکھیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑیں، اپنے دل کو پرسکون رکھیں، لوگوں کی باتوں پر، ان کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش مت کریں۔ جب آپ خود کو کمتر سمجھتے ہیں نا تو پھر آپ ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں کہ دوسرے آپ کو کہیں کہ ہاں آپ بہت اچھی ہیں، آپ بہت اچھے کام کرتی ہیں، یا فیصلہ سازی آپ کی پھر کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ تو مجھے کچھ سمجھتے ہی ہیں، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تعلقات میں پھر ناہمواری ہو جاتی ہے، پھر آپ جو ہے نا فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، پھر آپ اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کرتی اپنے آس پاس لوگوں سے، آپ کے اولاد پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ تو اپنی تعریف کرنا سیکھیں، ہر دن آئینے میں دیکھ کر خود سے کہیں میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہوں۔ اپنے ہنر کو پہچانیں، کھانا بنانا، سلائی، تربیت، گفتگو، کچھ بھی ہو اس پر فخر کریں۔ تقابل سے پرہیز کریں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں نا ان کی حقیقت نہیں دیکھی ہوتی آپ نے۔ اپنی زندگی کی حقیقت کو سچائی سے جئیں، نئے ہنر سیکھیں، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن خود کو کوسنے کے لیے نہیں، ترقی کے لیے، دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے نہیں، اپنا بیسٹ ورژن بننے کے لیے کہ میں آج جو کچھ ہوں کل میں اس سے بہتر بنوں گی، اور اس سے آگے بہتر بنتے جائیں، اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں۔ ماحول بدلیں، ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں جو آپ کو کمتر محسوس کرواتے ہیں۔ یاد رکھیں، احساس کمتری وہ زہر ہے جو آپ کی خودی کو خاموشی سے مار دیتا ہے۔ آپ جیسی کوئی اور نہیں، آپ کی صلاحیت، آپ کی کہانی اور آپ کی روشنی منفرد ہے۔ جب آپ خود کو پہچان لیتی ہیں نا تب دنیا آپ کو مان لیتی ہے۔ تو خود سے کہیے میں کافی ہوں، میں جیسی ہوں ویسی ہی خوبصورت ہوں۔ اب آتے ہیں چوتھے بوجھ کی طرف، بیکار توقعات کا بوجھ جو ہم دوسروں سے امیدیں لگا کر رکھتے ہیں نا، توقع رکھتے ہیں، یہ انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ جب آپ دوسروں سے بار بار امید رکھتے ہیں نا تو وہ آپ کی خاموشی، خلوص اور قربانی کو فرض سمجھ لیتے ہیں، اور جب وہ توقع پوری نہیں کرتے تو دل بکھر جاتا ہے، خود ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ توقعات ایک ایسا بوجھ ہے، ایکسپیکٹیشنز ایک ایسا بوجھ ہے جو نظر نہیں آتا مگر روح کو تھکا دیتا ہے۔ خواتین اکثر جذباتی طور پر دوسروں سے کچھ نہ کچھ توقع رکھتی ہیں، شوہر سے محبت کی، توجہ کی اور احساس کی توقع، بچوں سے شکر گزاری کی، عزت اور وقت کی امید، سسرال سے اپنی قدر کی خواہش، بہن بھائیوں سے ہمدردی اور ساتھ کا یقین، دوستوں سے ساتھ دینے کی امید۔ لیکن جب یہ سب نہیں ملتا نا تو دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، عورت خاموش ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہے۔
ایک عالمی سروے کے مطابق 68% خواتین جو شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں نا، ان کے دماغ میں توقعات پوری نہ ہونے کا غم مرکزی کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ جو مین وجہ ہوتی ہے نا، وہ جو توقع رکھتی ہیں نا اپنے ارد گرد ہر رشتے سے، وہ پوری نہیں ہوتی. 51% خواتین کا کہنا تھا کہ وہ خود کو تب سب سے زیادہ تنہا محسوس کرتی ہیں جب ان کے قریبی لوگ ان کی قربانیوں کو معمولی سمجھتے ہیں. توقعات تکلیف کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں سے وہ چاہتے ہیں جو وہ دینا نہیں جانتے یا دینا نہیں چاہتے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کیا اس کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے. کیونکہ ہم اپنی خوشی دوسروں کے رویے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہی اس کے لیے کافی ہے. جب آپ کا یقین اللہ پر ہو جائے نا، تو پھر کسی انسان سے توقعات رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جو آپ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اپنے ارد گرد ہر رشتے کے لیے، تو اس کی توقعات اللہ سے رکھیں. اللہ پاک بہترین اجر دینے والا ہے. یقین کریں، میں زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقعات نہیں رکھتی. میں کسی کے ساتھ بھی کوئی اچھا کام کروں، بھلائی کروں، کسی کے لیے بھی میں کبھی کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتی کہ وہ بھی میرے ساتھ ریٹرن میں ایسے کرے گا یا میری تعریف ہی کرے گا. ایون کہ تعریف کے لیے بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کیونکہ میری تعریف کرے، کہے ہاں یہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے. نہیں، چاہے وہ میرے ہسبینڈ ہیں، چاہے میرے بچے ہیں، چاہے میرے آس پاس کوئی بھی ریلیشن ہے، واٹ ایور. احسان کرو، بدلہ مت چاہو. جو کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے. انسانوں سے بدلے کی خواہش کبھی نہ رکھیں. خود کو ترجیح دیں. دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی خوشی قربان مت کریں. شکر گزاری کی عادت اپنائیں. جو ہے اس پر شکر کریں، جو نہیں ملا اس پر افسوس نہیں. اپنے جذبات کو لکھیں. دل میں رکھنے کے بجائے لکھ کر ہلکا کریں. لکھنے کی عادت ڈالیں. کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. محبت کو کبھی مشروط نہ بنائیں. محبت صرف وہ خوبصورت جذبہ ہے جو بدلے کی محتاج نہیں ہونی چاہیے. فرض کریں آپ کہتی ہیں مجھے اپنے شوہر سے محبت ہے، میں اس کے لیے یہ کرتی ہوں، میں اس کے لیے اتنی قربانی دیتی ہوں، یا میں کچھ بھی کرتی ہوں اس کے لیے، لیکن وہ میرے لیے کچھ نہیں کرتا، تو نو پرابلم. آپ محبت کرتی ہیں، محبت میں تو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہی نہیں ہیں. محبت کے علاوہ بھی میں نہیں سمجھتی کہ آپ کسی بھی ریلیشن سے ایکسپیکٹیشنز آپ کو ہونے چاہیے کہ کوئی میرے ساتھ اچھا کرے. ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے ظرف کے مطابق آپ کے ساتھ نا برتاؤ کرتا ہے. آپ نے اپنے ظرف کے مطابق کرنا ہے، اور آپ جو کریں اپنی خوشی کے لیے کریں اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق کریں. اللہ تعالیٰ بدلہ آپ کو دے گا. کسی انسان سے بدلے کی توقع مت رکھیں. روزانہ 5 منٹ اللہ سے بات کریں. اپنے دل کی ساری باتیں صرف اسی سے کریں. کسی انسان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، یا میں تو اتنا اچھا سب کے ساتھ کرتی ہوں، لوگ میرے ساتھ ایسا کر دیتے ہیں. اللہ سے باتیں کریں. اللہ کو بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط بھی کرے گا، آپ کی ہر خواہش بھی پوری کرے گا. اپنے دن میں ایک کام صرف اپنی خوشی کے لیے ضرور کریں. چاہے وہ کافی پینا ہو، مطالعہ کرنا ہو یا باغبانی، جس میں آپ کو خوشی ملتی ہو وہ کام ضرور کریں. دل کو اتنا مضبوط بنائیں کہ اگر کوئی اپنوں میں سے بے رخی کرے تو آپ کا سکون نہ چھینیں. اور یہ اتنے سالوں بعد شاید میں نے یہ سیکھ ہی لیا ہے. یقین کریں، اگر مجھے کوئی بہت بری طرح سے، میرے ہسبینڈ ہی چاہے آپ کہہ لیں کہ ہماری کسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے یا ڈانٹ کر بھی چلے جاتے ہیں نا، میں ان کے جانے کے فوراً بعد چائے بناتی ہوں، اچھا سا ناشتہ بناتی ہوں اور آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرتی ہوں اور اس چیز کو بھول جاتی ہوں. اگر جو بھی وہ کسی بھی بات پہ ہماری ہو گئی ہے نا بات، تو وہ میں یاد نہیں رکھتی، اس پہ کڑتی نہیں رہتی سارا دن. اسی 15-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں ریلیکس ہو جاتی ہوں میں ناشتہ کرنے کے بعد، اور پھر اپنے کاموں میں بزی ہو جاتی ہوں. اور شام تک ان کا بھی موڈ ٹھیک ہوتا ہے اور میرا اپنا بھی موڈ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے سارے کام بھی آرام سے اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتے ہیں. جب آپ ٹینشن لے لیتے ہیں نا، آپ کوئی کام بھی اچھے سے نہیں کر پاتی، آپ مینٹلی طور پر ڈسٹرب رہتی ہیں. وہ بات آپ کو یاد ہو نہ ہو جس بات پہ آپ کی اس وقت جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ کو باقی ساری پچھلی باتیں یاد آنا شروع ہوتی ہیں. فلاں وقت ایسا کیا تھا انہوں نے، فلاں وقت مجھے ایسے کہا، میں نے ایسے کیا. تو انسان ان چیزوں میں پڑنے کی بجائے پرسکون رہیں. یاد رکھیں، توقعات وہ زنجیر ہے جو آپ کو ان لوگوں سے باندھ دیتی ہے جن کے دل میں آپ کی کوئی جگہ نہیں. جب آپ ان زنجیروں کو توڑ کر صرف اللہ سے امید رکھنا سیکھ لینا، تو دل میں سکون اور زندگی میں خوشی کا سورج
ضرور طلوع ہوتا ہے۔ دوسروں سے کبھی توقع نہ رکھیں، صرف اللہ سے توقع رکھیں، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں 5ویں بوجھ کی طرف جو ہم خود اپنے اوپر ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، مایوسی اور منفی سوچ کا بوجھ۔ دل کی روشنی کو اندھیرے میں بدل دینے والی زنجیر ہے یہ۔ مایوسی دل کو کھا جاتی ہے، منفی سوچ انسان کی خوشیوں کو پی جاتی ہے۔ یہ ایسا بوجھ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر روح کو اندر تک تھکا دیتا ہے۔ مایوسی ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ یہ بوجھ عورت کے دل و دماغ پر اس وقت بیٹھتا ہے جب زندگی میں سب کچھ کرنے کے باوجود اسے تعریف نہ ملے، قربانیاں دینے کے باوجود حقیر جانا جائے، محنت کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑے عورت کو، اولاد، شوہر، سسرال یا معاشرہ سمجھنے سے قاصر رہے اس عورت کو۔ یہی سوچ وقت کے ساتھ ایک گہری مایوسی بن جاتی ہے اور عورت خود کو بیکار، ناکام اور بدقسمت سمجھنے لگتی ہے، اور یہیں سے عورت اپنی بربادی شروع کرتی ہے۔ منفی سوچ جو ہوتی ہے نا، آپ کے سکون کی دشمن ہے۔ منفی سوچ انسان کے دل کو سکون سے خالی کر دیتی ہے۔ ہر چیز میں برائی دیکھنا، ہر رشتے سے شک کرنا، ہر واقعے کو بدگمانی سے دیکھنا، یہ سب وہ ذہنی عادات ہیں جو دماغ کو بوجھل اور دل کو افسردہ کر دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ مایوسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے برابر ہے، کیونکہ وہ ذات جس نے کن کہہ کر پوری کائنات بنائی، وہ اگر چاہے تو پل میں حالات بدل سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہے نا، تو ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک حالات بدلنے پر قادر ہے۔ مایوسی سے، منفی سوچ سے ہمیں جسمانی کمزوری اور تھکن کا احساس ہوتا ہے، نیند یا کم آتی ہے یا زیادہ آنے لگتی ہے، ہم فیصلہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے، اپنے رشتوں سے بدگمانی ہونے لگتی ہے، خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں، روحانیت سے دوری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس بوجھ کو کیسے اپنے اوپر سے اتار سکتے ہیں؟ شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ روزانہ رات سونے سے پہلے 3 چیزوں کا شکر ادا کریں جو آپ کو اللہ پاک نے عطا کیے ہیں۔ قرآن پاک سے جڑیں۔ قرآن کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ مایوسی کو دور کرتا ہے۔ جب ہم اللہ قرآن پاک سے جڑ جاتے ہیں نا، تو ہمارے زندگی میں جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جو پریشانی ہوتی ہے، ہم قرآن پاک کھولتے ہیں نا، ہمیں اسی کا سلوشن مل جاتا ہے۔ یقین کریں، آپ اس بات کو آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ اس میں امید، صبر اور کامیابی کے راستے بتائے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں مثبت لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو اٹھائیں، جو باتوں میں حوصلہ دیں، ایسے لوگوں کو قریب کریں۔ منفی سوچ پر قابو پانے کی ایکسرسائز کریں۔ جیسے ہی منفی خیال آئے، فوراً اپنے ذہن میں ایک مثبت جملہ دہرائیں، اللہ میرے ساتھ ہے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور جب آپ اپنے ذہن میں یہ بات دہراتی ہیں نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، تو اللہ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ مدد لینے سے کبھی نہ گھبرائیں۔ اگر ڈپریشن بہت گہرا ہونا تو کسی ماہر نفسیات یا روحانی رہنما سے بات ضرور کریں۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جب رب خود کہہ رہا ہے کہ وہ سننے والا ہے، تو پھر مایوسی کی گنجائش کہاں؟ مایوسی اور منفی سوچ وہ اندھیرے ہیں جو آپ کی روشنی کو چھپا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک بار رب پر یقین کر لیں، دل سے یا رب کہہ لیں، تو وہ ذات ایسی روشنی بھیجے گی جو 1000 اندھیروں کو چیر دے گی۔ اپنے دل کے بوجھ کو آنسوؤں میں بدل کر سجدے میں بہا دیں، یہی سکون کا اصل راستہ ہے۔ اور اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا، تو یہ 5 بوجھ اپنے اوپر سے اتار دیں۔ یہ 5 بوجھ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے اگر آپ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، یا آپ ماضی کی غلطیوں کو ذہن پر سوار رکھیں گے، یا خود کو دوسروں سے کمتر سمجھیں گے، یا منفی سوچوں کا بوجھ لے کے پھریں گے، یا آپ کو مستقبل کا خوف رہے گا کہ پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہو جائے گا۔ تو مایوسی کو چھوڑ دیں، اللہ پاک پر یقین رکھیں اور اپنے دل کا حال اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے آپ یہ غیر ضروری 5 بوجھ جو ہے نا،
آپ اپنے ذہن سے اتار کر پھینک دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔